پیچیدہ قسم کی پالیٹکس ہیں، مسلمانوں اور غیر مسلمانوں کے درمیان جنگ جگہ جگہ ہو رہی ہے، جگہ جگہ مختلف قسم کی مشاکل ہیں، مشکلات ہیں. ان مشکلات کے دوران ہمارا ایٹیٹیوڈ کیا ہوتا ہے؟ غصہ تو ہمیں آیا ہوا ہے کہ ہمارے ساتھ یہ کیوں ہو رہا ہے اور وہ کیوں ہو رہا ہے اور وہ کیوں ہو رہا ہے. تو یہ غصہ کس پر آتا ہے؟ اپنے آپ پہ تو کم ہی آتا ہے، عام طور پہ غیر مسلمان پہ زیادہ آتا ہے. اور پھر غیر مسلمان پہ جب غصہ آتا ہے تو غصہ اپنے آپ کو غصہ جسٹیفائی کرنے کے لیے قرآن کھولو، اس میں سے وہ آیات نکالو جس سے اپنا غصہ اتر سکے اور پھر وہ آیات پڑھ کے سنا دو. دیکھا اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں یہ کافر تو ایمان ہی نہیں لائیں گے، لا یؤمنون. یہ قرآن کا فائدہ اٹھایا جا رہا ہے، یہ قرآن کا مذاق اڑایا جا رہا ہے. اسے انسان کو خبردار ہونا چاہیے، ہمیں خبردار ہونا چاہیے کہ قرآن کوئی کھیل کی چیز نہیں ہے. یتخذون آیات اللہ ہزوا، اللہ تعالیٰ کی آیات کا مذاق اڑاتے ہیں، مذاق بنایا ہوا ہے، اپنے فائدے کے لیے استعمال کر رہے ہیں. جعلوا القرآن عضین، قرآن میں فرمایا، عضین قرآن میں فرمایا قرآن کو لے کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے توڑ کے پیش کرتے ہیں. تؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کچھ مان لیا کچھ نہیں مانا، جو اپنے فائدے کی بات ہے، جو اپنے کرنے کی بات ہے وہ کر دی. دیکھیے میں آپ کو ایک اہم بات سمجھا دوں دین کے بارے میں. اگر آپ نے اس قرآن میں سے کوئی الٹی سیدھی بات نکالنی ہے، بہت آسان ہے، کوئی مشکل بات نہیں ہے. اگر آپ کے دماغ میں کوئی کرپشن ہے اور آپ نے اس کرپشن کو قرآن سے ثابت کرنا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو پوری کھلی چھٹی دے گا، چلو ثابت کر لو، دے دے گا. آپ آیات کی ایک لسٹ بنائیں گے، دلائل کی لسٹ بنائیں گے اور لسٹ سامنے پیش کریں گے، دیکھو یہ بات قرآن میں ہے. اگر آپ نے قرآن کو ٹھیک طرح سمجھنا ہے نا تو اپنے ذہن کو خالی کر کے، ایجنڈا سے خالی کر کے، یہ کتاب مجھے چیز سمجھائے گی، میں اس کتاب کو سمجھانے کے لیے نہیں آیا، یہ کتاب میرے فلسفے کی دلیل کے لیے نہیں ہے. لوگوں کو کیا ہوتا ہے؟ پہلے سے غصہ آیا ہوا ہے، پہلے سے نفرت ہے، اب اس نفرت کو جسٹیفائی کرنے کے لیے آیات نکالنی ہے. تو پہلے کیا آیا؟ آیات یا نفرت پہلے؟ اور اس نفرت کی روح سے جب انسان پڑھے گا تو اس کو پھر اس کی ہی دلیل ملے گی، وہی ساری دلیلیں نکال کے آپ کے سامنے رکھ دے گا. اور کوئی عام مسلمان ہو جس کو اتنا قرآن کا علم نہ ہو، دین کا علم نہ ہو، وہ تقریر سنے گا.